الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم. سارے احباب مل کے درمیانی آواز کے اندر صلوات و سلام پیش کرو. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء گرامی قدر، سادات عظام اور آپ دور و نزدیک سے تشریف لے آئے ہوئے تمام معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، خداوند عالم میرا آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید برہان رشید میں ہمیں محبوب ہونے کا، اللہ رب العزت کی نگاہوں میں نظروں میں جچنے کا، اللہ کے قرب اور نزدیکی پانے کا ہمیں بڑا خوبصورت نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے مجھے آپ سب کو اپنا قرب، اپنی محبت اور اپنا کرم اور فضل کو پانے کا ایک بڑا ہی بہترین ذریعہ عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے ایک بڑا خوبصورت ہمیں راستہ عنایت فرمایا ہے. فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب آپ اپنے امتیوں سے فرما دیں کہ اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں، یہ آیت پاک کا مفہوم یہ ہے، اگر یہ مجھ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں فرما دیں فاتبعونی، بس میری پیروی کر لو، بس میری اتباع کر لو. اگر تم میرے نقش قدم پہ آ گئے تو یحببکم اللہ، صرف تمہاری طرف سے محبت نہیں ہوگی بلکہ تمہارے پہنچنے سے پہلے، تمہارے پیار اور محبت سے پہلے ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے.
بہت بڑا نسخہ کیمیا ہے، بڑی خوبصورت سوچ دی ہے، بڑی ایک بہترین فکر عنایت فرمائی ہے۔ فرمایا میرے حبیب آپ اپنے امتیوں سے فرما دیں اگر یہ مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کر لیں، آپ کی پیروی کر لیں۔ اگر انہوں نے آپ کی اتباع پیروی کر لی تو میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کی کو خزانہ ملا، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ اور یہ خزانہ ہمارے سامنے ہے۔ جس بندے نے بھی حضور کی اتباع کی ہے، آپ دیکھ لیں، میدان ہمارے سامنے ذرا، جس بندے نے بھی سرکار کی پیروی کی ہے، آپ کے نقش کف پا پہ چلا ہے، اس بندے کو آپ دیکھ لیں۔ ایک مثال جیتی جاگتی جس جگہ پہ آپ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مثال یہ بھی ہے، یہ صاحب مزار، یہ دربار شریف، اور دربار شریف کے اندر جو نفوس سوئے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہی مثال ایک بہت بڑی جیتی جاگتی مثال ہے۔ جس سنبل سے یہ متعارف ہیں، یہ مشہور ہیں، یہ صاحب مزارات، یہ دربار شریف والے، ان کا تعارف تو اسی رنگ میں ہی ہے نا۔ میری طرف توجہ کرے ذرا، ٹائم بڑا مختصر ہے، ذرا میں آپ کے لیے، میں نے پہلے کسی نعت خان کو نہیں آنا دیا، میں نے کہا کہ ذرا میں چند منٹ آپ کو یہ ایک پیغام پیش کر لوں، اس کے بعد میں نکل جاؤں گا، بعد میں ذرا نعت خان شاید آ جائیں تو پھر آپ وہ رونق ساری دیکھ کے جائیں ذرا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور کی اتباع یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جو بھی حضور کے نقش قدمین شریفین کے اوپر چلا ہے، اسے یقیناً اللہ رب العزت نے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ نہ امیراں دے نہ وزیراں دے، نہ امیراں دے نہ وزیراں دے، دیوے بردے صدا فقیراں دے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا جا کے بے ذرا، تھوڑا جاگو ذرا، بہت بڑا عمدہ پیغام دینے لگے ہیں تو انہوں ذرا ضائع نہ کرو ذرا۔ حضور کی اتباع از حد ضروری ہے۔ آپ کی اتباع کا ثمرہ کیا ہے، ملے گا کیا؟ یا اللہ اگر تیرے رسول کی، تیرے محبوب کی اتباع کریں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا میں ملوں گا، فرمایا میں ملوں گا۔ معلوم ہوا حضور کی اتباع سے کیا ہوتا ہے، حضور کی اتباع سے کیا ملتا ہے؟ اللہ ملتا ہے۔ حضور کی اتباع سے اللہ ملتا ہے۔ میں شاید پہلے بھی آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، لیکن ہم اکثر بھول جاتے ہیں ذرا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ وقت ہے، ذرا توجہ کریں، ذرا توجہ کریں ذرا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑا اچھا دور گزار کے گئے ہیں، تاریخ کے اندر انہیں بڑی اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، چونکہ عدل کیا ہے، نیک کام کیے ہیں، تو اس لیے بڑی پذیرائی ملی ہے۔ آج بھی لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ ذرا ایک مرتبہ نا ایک تشت میں ہیرے موتی لے کے نا باہر نکلا، اپنے محل کے اندر آیا۔ ذرا گھر سے محل کی طرف جب آیا نا تو راستے میں آتے آتے ڈش میں، ٹرے میں، پرات میں ہیرے جواہرات ہیں، تو سلطان نے نا مٹھ بھر کے یوں چھٹا دیا۔ جتنے وزراء تھے سلطان نے حکم دیا کہ سارے اٹھاؤ انہیں۔ جتنے سارے وزیر مشیر تھے نا، سارے زائرین سارے دوڑ پڑے، باج کے نس کے سارے عہدے ہوتے اے جی میں ذرا اتنے ہونے کوئی مکھانے دے چھٹا آ جاوے نا
تو مڑ بلا کی ہو سی پتہ ہے نا تو ذرا آپ کی کریں گے ذرا ایمنگ سلطان نے چھٹا دیا نا ذرا فوراً بھگدڑ مچ گئی ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے ذرا کوئی ایک اٹھا رہا کوئی دو تین یعنی بڑے قیمتی ہیرے ہیں ذرا تو سلطان چل رہا ہے ساتھ ایاز اس کا بھی بڑا ایک نام ہے بڑا مؤدب اور بڑا ایماندار وزیر تھا تو ساتھ چل رہا ہے تو اس نے کوئی حرکت نہیں کی پیچھے آرام سے آ رہا ہے اسی طرح جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تو سلطان نے کہا ایاز میں نے اتنے قیمتی ہیرے بکھیرے ہیں تو نے اٹھایا کیوں نہیں ہے تو اس کا جواب پتہ ہے کیا تھا اگر اس کا جواب ہمیں ایاز کا جو سلطان کو جواب دیا نا اگر وہ ہمیں یاد آ جائے نا وہ سمجھ آ جائے رکھ دو اگر وہ سمجھ آ جائے نا تو ہماری زندگی سمر جائے زندگی سمر جائے بس یہی واقعہ کافی ہے ایک مثال ہی کافی ہے سلطان نے کہا ایاز تو کیوں نہیں اٹھا رہا اس نے کہا انہیں ہیرے چاہیے تھے مجھے ہیرے نہیں مجھے ہیرو والا چاہیے تھا انہیں ہیرے چاہیے تھے جن کو چاہیے تھے وہ ہیرے اٹھا رہے ہیں مجھے ہیرو کی ضرورت نہیں مجھے ہیرو والا چاہیے تھا مطلب یہ ہے اصل بات کی طرف آئیں فرمایا میرے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہیں نا یہ دعویٰ کرتے ہیں محبت الہی کا اگر یہ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں میرے ساتھ پیار کرنا چاہتے ہیں تو انہیں فرما دیں تیری اتباع کر لیں میں نے اپنا محبوب بنا لوں گا اور جب بندہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اتباع کرتا ہے اطاعت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے یقیناً اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور یہ پھر ایک نہیں یہ ہماری زندگیوں میں سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں جس بندے نے بھی اللہ کے محبوب کی اتباع کی ہے اسے اللہ رب العزت نے اپنا محبوب بنایا ہے وہ محبوب بنا ہے آج آپ دیکھ لیں ذرا آپ میں اکثر ساتھی جو آئے بیٹھے ہیں انہیں 3-4 پشتیں کم از کم ہو گئی ہیں ذرا آپ 3-4 پشتوں سے آ رہے ہیں آپ بھی آ رہے ہیں آپ کے باپ بھی آتے تھے دادے بھی آتے تھے پردادے بھی آتے تھے 3-4 پشتوں سے آپ تشریف لا رہے ہیں ذرا تو آپ کس نسبت سے آ رہے ہیں وہ جو نسبت جس نسبت کو دیکھ کے آ رہے ہیں نا جو نسبت آپ کی اور دربار شریف والے کی جو نسبت جڑی ہوئی ہے نا جس تعارف کی وجہ سے وہ متعارف ہے اسی کا نام اتباع رسول ہے اور اسی اتباع کی آج ہمیں ضرورت ہے وہ اتباع آج زندہ ہو اور اسے عملی جامہ پہنایا جائے اسے عملی نمونے میں آنا چاہیے خالی نعرے اور خالی پھوکے پھونکوں اور خالی للکاریں اور خالی بڑکوں کی ضرورت نہیں بلکہ اسے عملی جامہ پہنائیں حضور کی اتباع کو عملی جامہ پہنائیں ان کے نقش قدم پہ آئیں انشاءاللہ اپنے رب کی نظروں میں محبوب بن جائیں گے اور جسے وہ محبوب بناتا ہے نا جسے وہ اپنا بناتا ہے جسے وہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس سے پھر ساری دنیا بھی جلے نا ساری دنیا بھی سڑے سردی بالکل سوا بھی ہو جاوے نا پھر وہ کبھی گرتا نہیں ہے چاہے ساری دنیا بھی لگ جائے گا اس کا چیلنج ہے نا فرمایا جسے میں عزت دوں اس سے کوئی لے نہیں سکتا اور جسے نہ دوں اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا یہ اس کی تقسیم ہے میرا ایک دوست کہا کرتا تھا کہ وہ جڑا ہے وہ مالک بڑا ڈاڈا ہے بڑا بے نیاز ہے میرا دوست کہتا تھا کہ یہاں کے ایم پی ایم این اے کی مثال دیکھ لیں بڑے وڈیرے کی مثال دیکھ لیں ادھر بڑے وڈیرے کا اگر کوئی بیلی بن جائے وہ نہیں چاہتا کہ میرے بیلی کی تذلیل ہو تاکیر ہو اس کو کوئی ہار آئے تو وہ جو سارے جہانوں کا مالک و مختار ہے بھلا وہ کیسے بےزتی ہونے دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کبھی وہ مالک جو ہے وہ اپنوں کی کبھی بےزتی نہیں ہونے دیتا اور پرایوں کی کبھی عزت نہیں ہونے دیتا تو اس کی نگاہوں میں جچنا چاہتے ہو جڑنا چاہتے ہو پہنچنا چاہتے ہو محبوب بننا چاہتے ہو محبوب الہی بننا چاہتے ہو تو آؤ اللہ کے محبوب کی اتباع کر لو اتباع کرنا ہمارا کام ہے اللہ کی نظروں میں محبوب بنانا
بننا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اس لیے اللہ کی نگاہوں میں جچنا چاہتے ہو، پہنچنا چاہتے ہو، حضور سے پیار کرو، حضور سے پیار کریں۔ اور حضور سے پیار کرنے کی جو مثال ہے نا، وہ اس سے بڑی کوئی اور ہے ہی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں من احبا سنتی، جس بندے نے میری سنت کے ساتھ پیار کر لیا، فقد احبنی، بے شک اس نے میرے ساتھ پیار کر لیا۔ جس بندے نے میری سنت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ پیار کر لیا، اس بندے نے واقعی مجھ سے محبت کر لی۔ ومن احبنی، اور جس بندے نے مجھ سے پیار کر لیا، کان معی فی الجنہ، وہ قیامت والے دن جنت میں وہ بندہ میرا ساتھی ہوگا۔ یہ ہے عملی محبت، اور اس عملی محبت کو از سر نو سب سے پہلے جناب صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم نے نبھا کے کر کے دکھایا ہے، اور پھر ان کے بعد یکے بعد دیگرے تمام ادوار کے اندر مشائخ عظام نے اسی محبت کو کر کے دکھایا۔ اور پھر ذرا عرض کرتا چلوں کہ جس جہاں سے اس مزار کی تاریخ شروع ہوئی ہے نا، اس صاحب مزار کے اندر بھی یہی کوالٹی تھی، اتباع سرکار تھا، فقر سرکار تھا، جس وجہ سے یہ سلسلہ یوں چلا۔ جس محبت کے اندر جڑے ہوئے آج آپ بھی یہاں آئے بیٹھے ہیں، تو اس لیے اس اتباع کی ضرورت ہے۔ جب صحابہ کی مبارک زندگیوں کو دیکھتے ہیں نا، تو پھر اتباع کا وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول سے پیار کیسے کیا ہے، اور ان کی اتباع پر عمل کیسے کیا ہے، عمل کیسے کر کے دکھایا۔ جس صحابی کا بھی آپ تذکرہ پڑھ لیں، اہل بیت و اطہار کے جس فرد کا آپ تذکرہ پڑھ لیں، ان کی مبارک زندگی کو پڑھ لیں، تو کیا سبحان اللہ کو دل سرشار ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کیسے اللہ اس کے رسول سے پیار کی پینگیں ڈالی ہیں۔ اور جب اللہ اس کے رسول سے پیار کیا تو یقیناً اللہ جل وعلا نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ آج آپ دیکھ لیں ذرا، اہل بیت کے جس فرد کا تذکرہ آتا ہے، جس صحابی کا تذکرہ آتا ہے، ساڑھا سینہ ٹھر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ اس وقت اتباع کی ہے، پیار کیا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے انہیں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا، لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا۔ ایک بی بی جنگ بدر میں گھر سے نکلی ہے، اللہ کے محبوب سے اتنا پیار کرتی ہے، وقت کی صحابیہ ہے، اتنا پیار کرتی ہے، فکر ہے سرکار کی کہ جنگ احد لگی ہوئی ہے تو حضور کا کیا بنے گا۔ آج اس فکر میں گھر سے نکلی، باہر آ کے پوچھا کہ بتاؤ جنگ لگی ہوئی تھی تو سرکار کے کیا بنا ذرا۔ تو کہنے والے نے کہا کہ بی بی تیرا باپ فوت ہو گیا۔ اس نے کہا اسے چھوڑو، مجھے بتاؤ اللہ کے محبوب کا کیا حال ہے۔ آگے بڑھی، پھر اطلاع ملی بی بی اللہ کا حکم، تیرا خامد فوت ہو گیا ہے، شہید ہو گیا جنگ میں۔ اس نے کہا میرے خامد کو چھوڑو، بتاؤ اللہ کے محبوب کا کیا حال ہے۔ آگے بڑھتی ہے، پھر پوچھتی ہے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا بی بی تیرے بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ کہنے لگی چھوڑو ان کو، مجھے بتاؤ سب سے پہلے اللہ کا محبوب کا کیا حال ہے۔ ایک بندہ راستے میں آیا جاننے والا، اس نے کہا بتاؤ سرکار کا کیا حال ہے۔ کہا بی بی سرکار سلامت ہیں، ٹھیک ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا مجھے لے چلو ذرا۔ بی بی نے اس کا ہاتھ پکڑا، پہنچی وہاں۔ جب دیکھا نا سرکار کو، تو دیکھتی حضور کو دیکھ کے خوش ہو کے اس کی زبان حال سے یہ لفظ نکلے۔ اس نے کہا کلو مصیبہ، کہنے لگی ساری مصیبتیں بعد کا جلالا، اے محبوب جب آپ سلامت ہیں، آپ ٹھیک ہیں، تو میری ساری مصیبتیں ہلکی ہیں، چھوٹی ہیں، وہ بعد والی بات ہے، مجھے آپ کی سلامتی مطلوب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ کہا کہ اگر اللہ کے محبوب سلامت ہے تو میری ساری مصیبتیں چھوٹی ہیں، ہلکی ہیں۔ دیکھو صحابہ نے اس رنگ میں اللہ کے محبوب سے محبت کی ہے، اس رنگ میں محبت کی ہے۔ جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ
وضو کیا اور وضو فرما کے نا گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے نا تو مسنون دعا پڑھی آپ نے جو سواری کے اوپر پڑھی جاتی ہے، ذرا دعا پڑھ کے آپ ہنسنا، آپ نے تبسم فرمایا، ذرا آپ ذرا ہنسے، تبسم فرمایا۔ ساتھی نے پوچھا حضور خیر تو ہے، ہم میں سے کسی نے کوئی بات بھی نہیں کی اور آپ ہنس رہے ہیں، خیر تو ہے ذرا؟ آپ نے فرمایا کہ دراصل ایک بار میں نے یہاں حضور کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، وضو کے بعد حضور یوں گھوڑے کے اوپر چڑھے اور چڑھ کے حضور یوں تبسم فرمایا آپ نے، آج مجھے حضور یاد آ گئے تو آج اس لیے میں ہنس رہا ہوں۔ ذرا بات ذرا دیکھیں کہ بلانے والا کوئی نہیں، پاس کوئی نہیں، حضور کی ایک ایک رمز کو، ایک ایک اشارے کو نوٹ کیا ہے اور نوٹ کر کے اس پر عمل کر کے دکھایا، عمل کیا۔ ایسے ہی ایک بار جا رہے ہیں، ذرا ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، سواری کے اوپر سوار ہیں، اپنے سر کو نیچا کیا، جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا نا اس نے عرض کیا حضور خیر تو ہے، کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں، آپ نے سر نیچا کیوں کر لیا؟ آپ نے فرمایا میں ایک مرتبہ حضور کے ساتھ جا رہا تھا، حضور کی سواری کے اوپر پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا، یہاں ایک ببول ککر کا درخت تھا، یہاں سرکار نے اپنا سر مبارک جھکایا تھا، میں گزرا ہوں تو مجھے حضور یاد آ گئے، میں نے کہا آپ کی سنت کے اوپر عمل کرتا چلوں۔ کسی ایک سنت کو بھی، رمز کو بھی، اشارے کو بھی انہوں نے کھویا نہیں ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا تو صحابہ نے یوں ہی ہاتھ اٹھایا، حضور نے ہاتھ رکھا ہے انہوں نے اس انداز میں رکھا ہے، چلیں اٹھیں بیٹھیں سوئیں لیٹیں، جس انداز میں آپ نے کھایا ہے پیا ہے اس انداز، ایک ایک انداز کو انہوں نے نوٹ کیا ہے اور اسے کھویا نہیں، اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ تو یہ اتباع کی ایک بہترین جھلکی ہے جو صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ آج اسی اتباع کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میری اور آپ سب کی باری ہے، آج ہم ذمہ دار بیٹھے ہیں، ہم مکلف ہیں، کل قیامت والے دن ہم نے جا کے جواب دینا ہے۔ آج ہم سارے ذمہ دار ہیں، اس دین کو کھوئے نہ، حضور کی سنتوں کو کھوئے نہ، ایک ایک سنت کو جو ہے چوم چوم کے اپنی آنکھوں کے ساتھ اور سینے کے ساتھ جوڑ کے رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ آج ہم اپنی اولاد اور آنے والی نسل کے سامنے ہم اپنا رول پلیس کر رہے ہیں، ذرا ان کے سامنے ہم رول ماڈل ہیں، ان کے ہم استاد ہیں، ان کے ہم شیخ ہیں۔ آج جو کچھ ہم سے وہ دیکھیں گے کل ہماری اولادیں جو ہے وہی جو ہے وہ نمونہ کل کو وہ پیش کریں گے۔ تو لہٰذا اپنی اولاد کو اچھا پیغام دے کے جاؤ، انہیں اچھا درس دے کے جاؤ تاکہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ سدھر سکیں، وہ سنور سکیں۔ تو سب سے بہترین دولت جو ہے، اگر اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، اس کی محبت پانا چاہتے ہیں تو پھر حضور کی اتباع کر لیں، حضور کے نقش قدمین شریفین پہ آ گئے تو انشاءاللہ اللہ کی محبت، اس کا پیار میں نصیب ہوگا۔ آج آپ دیکھیں ذرا وہ صحابہ کا وہ دور اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اتنی مدت بیت گئی ہے، لیکن صحابہ آج بھی ہمارے دلوں میں راج کر رہے ہیں۔ اہل بیت و اطہار کا ہر فرد جو ہے وہ ہمارے سینوں کے اندر سانس کی طرح دھڑک رہا ہے، ان کا نام آتا ہے تو سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ ان کی کامل وجہ یہی ہے کہ انہوں نے حضور کی اتباع کی ہے، انہوں نے حضور کی اتباع کی ہے، انہوں نے حضور کے ایک ایک لمحے کو بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا، ایک ایک لمحے کو ضائع نہیں کیا۔ ادب اتنا تھا، احترام اتنا تھا کہ جب حضور کے پاس بیٹھتے تو یوں گردنوں کو جھکا کے اور یوں سٹل ہو کے بیٹھتے، یوں لگتا تھا جیسے ان کے سروں کے، ان کے اندر جان نہیں ہے، ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یوں بیٹھ کے مؤدب ہو کے حضور کا آواز سنتے، حضور کی بات کو سنتے اور حضور کا قرب پاتے۔ انہیں پتا تھا نا، یہ اس حقانیت سے واقف تھے کہ آج حضور کا پیار جو ہے، اس پیار کے سبب سے ہمیں ہمارا رب ملے گا، اس لیے وہ اس انداز میں انہوں نے زندگی گزاری۔ اور پھر یہ رفتہ رفتہ بات یہاں تک آئی ہے، آج ہمارے لیے حضور کی اتباع از حد ضروری ہے، حضور کی تعلیمات آج ہمارے لیے اشد ضروری ہیں۔ آج آہستہ آہستہ لا دینیت کا ایک دور پھیل چکا ہے، لوگ دین سے دور ہیں، نا واقف ہیں، نا آشنائی ہے۔ یاد رکھیں اگر زندگیاں یوں ہی بیکار اور فضول گزر گئیں تو سمجھنا نہ ہم دنیا کے رہیں گے نہ ہم آخرت کے رہیں گے۔
دنیا و آخرت کی سلامتی، بھلائی اور بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کی سنتوں کو اپنے سینوں سے لگا لیں، یعنی اس کے دین کو اپنا لیں۔ اگر اللہ کا بھیجا ہوا دین، حضور علیہ السلام کے لائے ہوا وہ دین اگر وہ آج ہمیں نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی۔ یہی پیغام یہ اولیاء کاملین، یہ صاحب مزارات یہی پیغام لے کے آئے تھے، یہی پیغام یہ چھوڑ کے گئے۔ آج اسی پیغام کو اپنانے کی ہمیں آج ضرورت ہے۔ ذرا دین کی طرف آؤ۔ جو بندہ دین سے جڑتا ہے وہ بندہ کبھی مرتا نہیں ہے، ذرا وہ بندہ کبھی مرتا نہیں، جو بندہ دین سے جڑتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت وہی دین ہی ہے نا۔ ذرا اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، ان کی اتباع ہو تو وہ سارا کا سارا وہ دین ہی ہے۔ تو جو بندہ دین سے جڑتا ہے، دین کی لگن نصیب ہوتی ہے تو وہ کبھی بندہ ضائع نہیں ہوتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، فرمایا اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو لہٰذا آؤ سارے مل کے یہ عزم کر کے اٹھو، یہ بے راہ رویاں، یہ غفلتیں، یہ سستیاں، یہ کاہلیاں انہیں چھوڑ دو، ذرا انہیں چھوڑ دو، انہیں چھوڑ کے اپنے آپ کو کھینچ کے اللہ اس کے رسول کے دین کی طرف راغب کرو۔ انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے، اپنا خوف ہمارے دلوں میں بٹھائے، اور ساری دنیا کا جو ڈر ہے، جو خوف ہے، وہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے دور فرمائے۔